السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برڈز۔ تو دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے پھولوں پرندوں کے ساتھ۔ تو دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ دوستوں کے خدشات۔ دوستو آپ دوستوں میں کچھ خدشات ہیں، آپ دوستوں کو کچھ سوالات ہیں، آپ دوستوں کو کچھ مسائل ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ تو میں نہیں کہوں گا، اس چیز کو میں اس چیز کو خدشہ ہی کہوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل میں ایک شک کی بنیاد پہ رہتی ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کل ایک دوست نے میرے سے سوال کیا، اس سوال کے مطابق میں نے ویڈیو کو شروع کیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں میں آپ دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں، صرف ایرانی تتر کے شوق پہ کام کر رہا ہوں اور کسی چیز پہ کام نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی تتر کے شوقین بالکل کم ہیں، تو کم از کم جو کم دوست ہیں وہ تو کم از کم سبسکرائب کریں، تاکہ میں بہتر سے بہتر اساتذہ کرام سے، بڑے بڑے جو شوقین حضرات، شکاری حضرات ہیں، ان سے میں بڑی بڑی ٹپس لے کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو بنانا دوستوں کوئی آسان بات نہیں ہوتی، میں آپ دوستوں کے لیے بناتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو دوستوں میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو بسم اللہ کر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ دوستوں آپ دوستوں کے بیچ میں خدشات ہیں، تو ایک دوست نے میرے سے ایک سوال کیا تھا کومنٹ میں ہی کہ مہتاب بھائی، جو تتر ہیں ان کے جو چکس ہوتے ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بیسٹ طریقے سے، مطلب اس نے تو بیسٹ نہیں کہا، اس نے کہا کہ جو گروتھ ہے مہتاب بھائی تتروں کے بچوں کی، وہ فاسٹ کس طرح کی جائے۔ اب دوستو میرا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ میں آپ دوستوں کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ گروتھ فاسٹ آپ کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ مہتاب بھائی، جو تتر کے چکس ہوتے ہیں ان کی گروتھ ہیلدی کیسے ہو۔ سمجھ سکتے ہیں، فاسٹ ایک ورڈنگ چینج ہو گئی، فاسٹ سے مراد یہ ہوا کہ جی مہتاب بھائی جلدی بڑا کرنا ہے۔ یار دیکھیں، بڑا کرنا چھوٹا کرنا یہ اللہ کی ذات کے پروردگار کے ہاتھ میں، یہ آپ کی اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے بے شک کہ کس کو کیا رکھنا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، کس کو کتنا قد دینا ہے، کس کو کتنا قد چھوٹا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے پاس حکمت ہے، یہ اللہ کی ذات کے پاس جو ہے طاقت ہے، یہ ہم کچھ بھی اس بارے میں نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہیلدی خوراک کوئی بتا دیں، کوئی ہیلدی طریقہ بتا دیں جس سے ہم اپنے برڈز کو ہیلدی رکھیں۔ ہاں یہ سوال بنتا ہے۔ اب میرے پاس چکس ہیں، یہ آپ چکس دیکھ سکتے ہیں کب سے بریڈنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ اچھی گروتھ جاری ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ بری گروتھ جاری ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے گروتھ کس طرح چلی۔ لیکن الحمدللہ میرے جو برڈز ہیں، جو پہلے چکس ہوئے تھے، فرسٹ بریڈ ہوئی تھی، اس کے جو چکس تھے وہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ فاسٹ گرو ہوئے۔ یہ جو ہے سلو گروتھ کر رہے ہیں، کیونکہ گروتھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ اللہ کی ذات میں۔ ہاں ہیلدی گروتھ وہ آپ اور ہم خوراک کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی خوراک کھلاتے ہیں، کتنی نارمل خوراک کھلاتے ہیں۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارمل خوراک اور ہیلدی خوراک کیا ہے۔ دوستو نارمل خوراک جو ہم باجرہ دیتے ہیں اپنے پرندوں کو، جو کیڑے وغیرہ دیتے ہیں، یہ نارمل خوراک میں آتا ہے۔ اچھا، جو ہیلدی خوراک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے فروٹ آپ اپنے پرندوں کو کھلائیں، سبزیاں آپ اپنے پرندوں کو کھلائیں، سلاد اپنے پرندوں کو کھلائیں، کھیرا اپنے پرندوں کو کھلائیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو بتاتا چلوں، دھنیا اور ٹماٹر، یہ دو چیزیں آپ نے کبھی بھی اپنے پرندوں کو نہیں دینی، تتروں کو خاص طور پہ بالکل بھی نہیں دینی۔ نازبو کے پتے کھلائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نازبو جو ہے میرے پاس ببری جو جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ پودے لگے ہوئے وہ کھاتے رہتے ہیں، اس سے ان کا ڈائجسٹک سسٹم بیسٹ رہتا ہے۔ ایسی چیزیں آپ اپنے پرندوں کو کھلائیں، باقی فاسٹ گروتھ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا دوستو، ایک اور خدشہ تھا ایک دوست کا، وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ وہ اس دوست کا وہ جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ مہتاب بھائی میرے پاس جو ہے ایرانی اور دکنی تیتر ہیں، لیکن اس کے کمپیریزن پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، اور جو طاقتور جو پرندہ ہوتا ہے، مطلب جو ہیلدی صحت مند پرندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، ان کی آواز پہ بنائیں، ان کے ویٹ پہ بنائیں، ان کا قد کتنا ہوتا ہے۔ تو میں آج اس چیز کو بھی تھوڑا بہت ڈسکس اپنی ویڈیو میں کرتا چلوں گا۔ دوستو ایرانی تیتر اور دکنی تیتر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دکن سائیڈ میں جو پائی جانے والی جو ویسٹرن سائیڈ ہے، وہاں پانے والی جو بریڈ ہے اسے دکنی تیتر کہا جاتا ہے۔ ایرانین فریکولن جو ہوتا ہے،
ایرانین فرینکولن وہ ہوتا ہے ایرانی تیتر۔ ایرانی تیتر اور دکنی تیتر کا ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ایرانی تیتر کلر کا بھورا ہوتا ہے، مطلب لال ٹائپ کلر، بوسکی کلر ٹائپ جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے، یلو ٹائپ اس کا کلر ہوتا ہے، ریڈ ٹائپ اس کا، سینڈ جس طرح مٹی ہوتی ہے اس طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے۔ اور جو دکنی کا کلر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ بریڈ پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جسے ہم اگر کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں لال بھی کہا جاتا ہے، اسے گرین بھی کہا جاتا ہے، بلیک ٹائپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دکنی کا کلر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، میں کلر نہیں بتا پا رہا آپ دوستوں کو کیونکہ ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ نیمز ہوتے ہیں، تو یہ فرق ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ویٹ میں اگر آ جائیں تو ایرانی تیتر کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ دکنی کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور دکنی کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لڑنے کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ایرانی اور دکنی دونوں بیسٹ ہیں، لیکن لوگ زیادہ دکنیوں کو جو ہے لڑانے کا شوق کرتے ہیں۔ ایرانی کو بھی لڑایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسے تو دیسی کو بھی لڑایا جاتا ہے، لیکن ایرانی اور دکنی میں اگر فائٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو میری نظر میں دکنی کی جو فائٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شارپ یعنی تیز یعنی اسپیڈ میں جو لڑنا ہوتا ہے وہ دکنی کا ہے، وہ ایرانی کا نہیں ہے۔ اور اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو میری نظر میں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، تو میری نظر میں خوبصورتی کی اگر بات کی جائے ایرانی دکنی دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن میں ایرانی کو ترجیح زیادہ دوں گا۔ دوستو جو ایرانی کے چکس ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو ہے گروتھ بہت ہی زیادہ سلولی کریں گے، اور جو دکنی کے جو ہوں گے وہ جو ہے گروتھ بہت ہی زیادہ فاسٹ کریں گے۔ یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، مطلب فاسٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ فاسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایرانی چکس کے مقابلے میں جو دکنی ہوگا وہ گروتھ میں تھوڑا سا ایک دو قدم آگے ہوگا۔ دوستوں میں آپ دوستوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، جو آپ کے تیتر ہوتے ہیں ان کے جو چکس ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کے پنکھ گر جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ پنکھ گر جانا، اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، مگر آپ اسے دھوپ دکھایا کریں۔ جو پرندہ دھوپ اور مٹی میں کم کھیلتا ہے اس پرندے کے ساتھ یہ جو ہے مسائل پیش آتے ہیں۔ خشک مٹی ان کو دیا کریں آپ، جو ہے نہانے کے لیے گیلی مٹی کا ایک اپنا مختصر ٹائم ہوتا ہے جسے ہم دوپہر کا ٹائم کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو مٹی ہے اس وقت جو ہے یہ مٹی خشک مٹی ہے، جو کہ میں نے کونے میں ان کو دی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت کھولنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، صرف اور صرف آپ دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریڈی کی جس کی وجہ سے میں نے ان کو کھولا ہے۔ دوستو ایک اور چیز میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، دوستوں میں ہر چیز کوشش کرتا ہوں کہ اپنی فی ویڈیو میں کمپلیٹ کروں۔ مجھے جو سینئر یوٹیوبرز ہیں تتروں کے بارے میں جو ویڈیوز بناتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ مہتاب بھائی کم انفارمیشن دیا کرو اور ویڈیو کو جو ہے نا اچھے طریقے سے بڑھایا کرو، لیکن مجھے سچی بات اگر کہا جائے تو یہ جو ہے چیز مجھ سے نہیں ہوگی۔ اکثر یوٹیوبرز ایسا کرتے ہیں کہ جی میں پہلے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد سبسکرائب کا میری طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ویڈیو کے جو آخری 2 منٹ ہوتے ہیں اس میں کام کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جب آپ دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کا شوق آپ لوگوں کا شوق ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا شوق تفصیل سے بات کرنے پہ ہی جو ہے اپنے حساب سے جو ہے سیٹ ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھا پائیں گے۔ جب تفصیلی بات ہوگی تبھی جا کے ایک دوسرے کو ہم اپنے پوائنٹ سمجھا پائیں گے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تفصیلی ویڈیو ہونی چاہیے ہر چیز کے اوپر۔ دوستوں ایک اور چیز بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، کیونکہ ٹاپکس جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہر چیز یاد آتی ہے۔ یہ جو ہے فیمیل ہے میرے پاس ایرانی کی، الحمدللہ اس کی ایج اس وقت 3 مہینے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری فیمیل ہے، اور الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی گروتھ کرے گی اور بڑی ہوگی اور اچھی بریڈ کرے گی میرے پاس، اور اس کی بریڈ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دوستوں ببری آپ نے نازبو جو ہے وہ لازمی کھلاتے رہنا ہے۔ دوستوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو تتروں کے جو پنکھ ہوتے ہیں وہ جو گر جاتے ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ ٹپ ہے، جو کہ میں اس ویڈیو میں دینا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی آپ دوستوں کو دے دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ پراپر ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن پھر بھی میں آپ دوستوں کو دے رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے لکڑی لے لینی ہے، لکڑی لے کے اس کو جلا دینا ہے۔ جلانے کے بعد لکڑی جلانے کے بعد جو اس میں چھار آئے گی، جسے ہم سوا کہتے ہیں سندھی میں، چھار جو ہوتی ہے اس چھار کو مٹی میں مکس کر کے آپ اپنے پرندوں کو دیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں دیہات میں آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس اکثر جگہوں پہ چھار جمع ہوتی ہے، جہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے، جہاں پہ بھینسوں کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، دھواں کیا جاتا ہے تاکہ مچھر بھینسوں کو نہ کاٹیں۔ ایسی جگہوں پہ آپ نے جو ہے نا مٹی میں ان کو لازمی کھلانا ہے،
اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرندوں کا جو جسم ہوتا ہے اس میں جوئیں وغیرہ، جو بھی قسم کے مطلب جیت وغیرہ جو بھی اس میں انسیکٹس ہوں گے وہ مر جائیں گے، کیونکہ اندھے ہو جاتے ہیں اس سے۔ ایک اور چیز آپ دوستوں کو میں بتاتا چلوں، جب بھی آپ مٹی میں اپنے پرندوں کو کھلاتے ہیں تو ایک چیز کا بہت ہی زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، جس کا خیال نہیں رکھتے ہم لوگ۔ آپ کی جو تیتر ہیں ان کا جو ناک ہے وہ مٹی سے بند نہ ہو۔ دوستوں یہ بہت ہی زیادہ اہم پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ مٹی میں جب ہمارے پرندے کھیلتے ہیں تو کہیں زیادہ گیلی مٹی ہوتی ہے، جب وہ مٹی میں نوک مارتے ہیں تو ان کی ناک کے سامنے مٹی جمع ہو جاتی ہے، جس سے ان کا ناک بند ہو جاتا ہے، انہیں نزلہ، بخار، سر درد کا مسئلہ ہوتا ہے، جس سے تیتر آپ کا خطرناک طریقے سے بیمار ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ کا پرندہ اتنے قدر کہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے میں آپ دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دوست جب بھی اپنے پرندوں کو جب پنجرے میں واپس ڈالتے ہیں تو آپ کوشش کریں پرندوں کے ناک کو لازمی چیک کیا کریں، خاص طور ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مٹی گیلی ہے، کیونکہ مٹی جب گیلی ہوتی ہے تو وہ ناک میں آپ کو پتہ ہے جم جاتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ پرابلم کرتی ہے پرندے کو۔ اگر 24 گھنٹے تک اسی طرح مٹی ناک کے سامنے جمی رہے، آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس سے سانس لینے میں کتنی دشواری ہوگی، اور اس سے آپ کے پرندے کی جو ہے صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ماچس کی تیلی لے کے آپ اس کی جو ہے ناک سے مٹی نکال دیں گے تو اس سے پرندے کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ دوستو باجرہ ہمیشہ دھو کے اپنے پرندوں کو کھلایا کریں، پانی ہمیشہ صاف ستھرا اپنے پرندوں کو پلایا کریں۔ اس موسم میں آپ پانی پلائیں لیکن دوپہر کے ٹائم پہ پلائیں، ویسے نارملی آپ نے پانی بالکل بھی نہیں پلانا۔ باجرہ دبا کے کھلائیں، مونگ کھلانا چاہتے ہیں تو مونگ کھلائیں۔ آپ کے پاس اگر چکس ہیں تو آپ کوشش کیجئے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پہ کیڑے کھلائیں گے تو وہ بیسٹ رہیں گے، کیونکہ کیڑا آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ اچھی خوراک ہے۔ دوستو آپ دوستوں سے ایک اور مشورہ بھی میں نے لینا تھا، وہ یہ مشورہ تھا کہ آپ مجھے اگر دوست بتائیں گے تو میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، کیا میں ڈیفرنٹ لوگوں کے سیٹ اپس پر جا کے ان کے پیئرس آپ کو دکھاؤں تتروں کے یا نہ دکھاؤں؟ اس چیز کے بارے میں بھی آپ نے لازمی کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے۔ تو دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، اور جو دوست اس وقت میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، یقین جانے جب آپ دوست کامنٹ کرتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ آپ دوستوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو اسکپ مت کیا کریں۔ اور ایک دوست کا سوال تھا جو کہ مجھے لاسٹ میں آیا کہ فائٹر اینڈ بریڈر پیئر، بریڈر وہ کون سا بریڈر پیئر ہے جس کے چکس فائٹر نکلیں گے؟ دوستو ہمیشہ جو چکس فائٹر ہوتا ہے اس کا ایک ہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں ہی آپس میں لڑنا جس دن وہ چکس جرمنیٹ ہوں گے اسی دن سے وہ آپس میں لڑیں گے۔ اور جب بھی آپ چکس لینے جائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے کس طرح کے چکس ہمیں لینے چاہیے، تو اس طرح آپ جو ہے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ وہ پنجرے میں ہی چکس جو ہے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یا ان کے سر کھائے ہوئے ہوں گے، سر کے بال جو ہے نوچے ہوئے ہوں گے، اس سے آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے پرندہ آپ جو چک لے رہے ہیں وہ جو ہے فائٹر ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔